ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان امت، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، عبادت و بندگی، پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہم اور آپ کائنات کی سب سے افضل جگہ پر، سب سے بیسٹ پلیس پر، اس کائنات میں روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے، اس جگہ میں بیٹھ کر کے سب سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ جگہ سب سے بہترین، کام سب سے بہترین، اور اس کام کو کرنے والے لوگ بھی سب سے بہترین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود رب العالمین نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بیسٹ بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائے۔ یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، سب سے بہتر وہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف تلقین کرے۔ جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس چیز کی فضیلت بیان فرمائی، ہم اور آپ نے اس چیز کو بار بار سنا ہوگا، لیکن صرف تذکیر کے لیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب کچھ لوگ مل کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جو کوئی قوم، جو چند لوگ مل کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں
اور کام کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا درس سنتے ہیں، یا اس کا درس سنتے ہیں۔ یہ درس کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، ویتدارسونہ ویتدارسونہ فیما بینہم، آپس میں اس کا درس لیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے چاروں طرف ان کے اوپر سایہ بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بڑی بڑی عظیم موٹی موٹی فضیلتیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے دین کو سیکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کی زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اس روئے زمین پر سب سے بیکار جگہ جو ہے، سب سے بدترین، سب سے بری جگہ، جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بری جگہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، بازار، چوراہے، آج ہمارے نوجوان اکثر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دو منٹ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں چائے کی ہوٹلوں پر، اور فالتو چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں، بیکار اور بے بنیاد چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لا یعنی چیزوں میں بے فائدہ امور کے اندر اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہی نوجوانوں سے کہا جائے کہ آؤ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، آج کل ہمارے نوجوان 3 گھنٹے کے شو دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے کا میچ دیکھنے کے لیے، 8 گھنٹے کا میچ دیکھنے کے لیے پورا دن اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو تو 1 دن نہیں 2 دن اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ آج ہمارے چھٹی ہے، چھٹی کا دن ہے، آج ہمارا ہالیڈے ہے۔ ہفتے میں 1 دن اگر درس سننے کے لیے آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر، کائنات کے اندر سب سے افضل جگہ، جس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس جگہ میں آنے کے لیے ہم اور آپ سے اگر 5 منٹ بھی مولوی صاحب کا درس لمبا ہو جائے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ مولانا تو آج 5-10 منٹ زیادہ لے لیے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اپنے ذہن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بدلاؤ اور چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بدلاؤ اور چینجنگ کیسے آئے گا؟ ہمیں اپنے آپ سے شروعات کرنی ہوگی اس چیز کی۔ بہرحال ایک آخری بات اس تعلق سے بیان کر کے میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 کے تحت علم سیکھنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، فمن طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین ودرجتہ بعد درجۃ النبوہ، جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، ہم اور آپ کو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، علم کو سیکھنا، نالج حاصل کرنا۔ تو جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام کو زندہ کرے، اس پر خود عمل کر سکے اور دوسروں کو اسلام کے بارے میں معلومات دے سکے، فہو من الصدیقین، تو وہ شخص صدیقین میں سے ہے، اس کا درجہ جو ہے، اس کا گریڈ جو ہے صدیقین کے گریڈ میں شمار ہوتا ہے۔ وَدَرْجَتُهُ بَعْدَ دَرْجَةِ النُّبُوَّةِ، اور یہ صدیقین کا گریڈ کون سا گریڈ ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے۔ صدیقیت کا درجہ، صدیقین کا درجہ، یہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اور کائنات کے تمام رسولوں کا آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن صدیقیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ یہ کلوز ہو چکا ہے، یہ بند ہو چکا ہے، اب یہ کوئی نبی نہیں بن سکتا، گویا کہ اس درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے بعد کا درجہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور خود اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر نبوت کے بعد اس درجے کو ذکر کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کے، نیک انسانوں کے، اللہ کے ولیوں کے 4 درجے اور ان کی 4 کیٹیگریاں ذکر کی۔ پہلے نبوت کا درجہ، دوسرا صدیقیت کا درجہ، تیسرا شہادت کا درجہ، شہیدوں کا درجہ، اور چوتھا صالحین اور نیکوکاروں کا، اللہ کے ولیوں کا درجہ۔ یہ 4 درجے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ نبوت کا درجہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انسان جو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب صدیق تھا، وہ صدیق تھے۔ تو بہرحال صدیقیت کا درجہ یہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے۔
جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، وہ صدیقین میں سے ہے، وہ صدیقین میں سے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ لوگ اگر دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور ہفتے کے اندر ایک دن اگر نکال رہے ہیں یا 2 دن نکال رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ بہرحال ہمارے جو یہ ہفتہ واری درس ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اور آپ جو ہے شرح نواقض الاسلام، یعنی نواقض الاسلام کی شرح سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نواقض اسلام کیا ہے؟ اسلام کو توڑنے والی چیزیں۔ نواقض اسلام یعنی اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جو ایک انسان کے اسلام کو باطل کر دیں، فاسد کر دیں۔ جیسے نواقض وضو ہیں کہ ایک انسان نے نماز پڑھنے کے لیے وضو بنایا، اب کچھ ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور چاہے وہ انسان نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، تو گویا کہ اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے وضو ٹوٹنے کے بعد، اس کو دوبارہ وضو بنانا ہی پڑے گا۔ جس چیز کے لیے وضو ضروری ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے، سیم ویسے ہی نواقض اسلام ہے۔ نواقض وضو کے جیسا ہی نواقض اسلام، وضو کو توڑنے والی چیزیں، اسلام کو توڑنے والی اور اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو وہ اسلام سے کیسے نکل سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ جو ہے اسلام پر قائم رہ سکتا ہے۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یا غلطی یہ ہے، خامی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھے بھی تو رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وہ بھی صرف تلاوت کیے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، اور پھر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو شخص قرآن کو پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، تو کیسے اس پر عمل کرے گا؟ عمل کیسے کرے گا؟ کیونکہ قرآن تو عربی میں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل عرب کے سامنے قرآن کو نازل کیا تو عربی زبان میں نازل کیا۔ اگر وہ قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے نازل ہوتا تو یقیناً ہندی زبان میں یا اردو زبان میں اللہ رب العالمین نازل کرتا، کیونکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اسی قوم کی زبان میں نازل کیا، اور جتنے بھی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے اس قوم کی زبان کے اندر ہی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جتنے بھی رسول اس کائنات کے اندر بھیجے وہ سب کے سب رسول ان قوموں کی ان کی اپنی زبان میں، ان کی اپنی لینگویج کے اندر، جو ان کی مادری زبان ہوتی تھی ان کے اندر اللہ رب العالمین رسول بھیجتا تھا تاکہ ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کا اچھا کام کر سکیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے مکہ کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان اور قریش کے درمیان، عرب والوں کے درمیان رسول بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو عربی زبان کے اندر قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اس کے بھائی اللہ رب العالمین نے ریزن بیان فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی اور اس پر تدبر کرنے کے لیے ابھارا ہے، اس کی تاکید کی ہے، اس کی رغبت دلائی ہے، شوق اور جذبہ دلایا ہے، ابھارا ہے بار بار۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، قرآن پر کیئر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ گویا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر تالا لگا دیا، اور یہی صفت مشرکوں کی، منافقوں کی، یا اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے دل دیا ہے اور انسان دل سے سمجھتا بھی ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھنا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر انسان کو کوئی اگر چیز خریدنی ہو, ایک موبائل خریدنا ہو, ایک گھڑی خریدنی ہو, یا چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر خریدنی ہو, تو انسان ایک دکان سے نہیں خرید لیتا ہے بلکہ کئی دکانوں پر جا کر کے پوچھتا ہے, بھاؤ تاؤ کرتا ہے, اس کی کوالٹی کو چیک کرتا ہے انسان, اور اس کی گارنٹی اور وارنٹی کے بارے میں پوچھتا ہے. پوری انسان جب اس کے بارے میں انسان سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تب جا کر کے اس کو خریدتا ہے. ایسے ہی کسی بھی دکان پر, بلکہ اگر جوتا چپل بھی معمولی سی چیز ہے جو پیر میں انسان پہنتا ہے, گندی چیز ہے, اس کو بھی خریدنے کے لیے انسان کتنی دکانوں پر جاتا ہے. تو دنیاوی چیزوں میں تو اللہ نے عقل دی ہے, وہ تو عقل مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے, تجارت کرتے تھے اور ان کے قافلے بھیجتے تھے, وہ سارے کام کرتے تھے, حتیٰ کہ جنگیں بھی لڑتے تھے, تو اس میں تو ان کے پاس عقل تھی. لیکن یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں, وہ سمجھنا نہ سمجھنا جو مراد لیا گیا اللہ رب العالمین نے, قرآن کو نہ سمجھنا مراد لیا ہے, حدیث کو نہ سمجھنا مراد لیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا, یہ مراد لیا ہے اللہ رب العالمین. یہ نہیں فرمایا کہ وہ پاگل ہیں, کیونکہ اگر عقل اگر انسان کے پاس نہ ہو تو پاگل ہونا ہے. یہ نہیں کہا کہ مکہ کے لوگ پاگل ہیں یا عرب کے لوگ پاگل ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو پاگل نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں عربی زبان میں, ان کے اپنی مادری زبان میں ہے, ان کے اپنی لینگویج کے اندر ہے, پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں, یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, اس پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے ہیں. تو یہ مراد لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بہرے ہیں, بہرے نہیں کہا اللہ رب العالمین نے, یعنی حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. اگر سنتے بھی ہیں, حق کی بات تو سنتے بھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے, قرآن کی آیتوں کو سنتے بھی تھے, لیکن ان کو جو ہے عمل میں نہیں لاتے تھے. پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے مراد ہے کہ وہ اندھے ہیں, اللہ رب العالمین اندھا نہیں کہا, بلکہ وہ قرآن کی آیتوں کو جس طرح پڑھنا چاہیے اور جس طرح اس پر پڑھ کر کے عمل کرنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو, پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو. تو گویا کہ جس شخص کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں, اس کے پاس عقل ہے لیکن قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا ہے, یا قرآن کی آیتوں کو, اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, گویا کہ وہ بے عقل ہے, گویا کہ اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے, تالا لگا دیا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے, سننے کی صلاحیت دی ہے, قرآن کو سمجھتا نہیں ہے, حدیثوں کو سمجھتا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. تو گویا کہ وہ ان کے مثل اولئک کالانعام, یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ مشرکین مکہ کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. تو بہرحال جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں ان کی مثال یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. قرآن کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے تو ہدایت کے لیے اتارا ہے. جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نزول کو ذکر کیا ہے, وہاں وہاں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہدایت کے لیے اتارا ہے. تو قرآن کو صرف لفظی طور پر تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے, اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے, اور پھر عمل کر کے دوسروں تک اس کی دعوت بھی کرنی چاہیے, اس کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا بھی چاہیے. یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا بنیادی فرض اور یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. تو میرے بھائیو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جن کو اگر ہم اور آپ قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمارے بہت سارے عقائد کی اصلاح ہو جائے, کسی عالم سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو. بہت ساری باتیں تو یوں ہی آٹومیٹکلی قرآن کو پڑھ کر کے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے بہت ساری باتوں کی. لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں عالموں کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان سے مسائل بھی پوچھنے پڑتے ہیں. بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آج یہ ایک پیغام لے کر کے جائیں اور ایک مسلمان کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ ہی لینا چاہیے. اگر کوئی شخص نوجوان جس کو اللہ رب العالمین نے جوانی دی, طاقت دی, وہ دنیاوی علوم میں ماہر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا یا سائنس داں بننے کی کوشش کرنے لگا اور دنیا کے بڑے بڑے علوم اس نے حاصل کر لیے. میں نہیں کہتا کہ ایسے علوم حاصل کرنا جائز نہیں ہے, نہیں, انسان ایسے علوم میں بھی ترقی کرے, ایسے علوم کو بھی حاصل کرے, لیکن ایسے علوم حاصل کرنے کے باوجود اگر انسان
قرآن کو ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ پوری زندگی میں پوری لائف میں نہیں پڑھ سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو جو سب سے آخری کلام ہے، تمام کلاموں کا سب سے افضل کلام ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جو سب سے افضل کتاب ہے کائنات کی آسمانی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، سب سے بیسٹ کتاب، جو سب سے افضل نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کی، جس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھی، اتنی نیکیاں رکھی ہیں کہ اگر ایک بار انسان پڑھ لے اس کو تو ملینوں کئی ملین نیکیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو صرف لفظی تلاوت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہ ایمان کو اختیار کر لینا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اس مرتے دم تک قائم رہے گا، کیونکہ بہت ساری حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص مرتے دم تک قائم رہے گا اس کے لیے یہ بشارتیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اسلام کے اندر ایسی بات کی طرف رہنمائی کیجئے کہ جس بات کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں، کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر استقامت اختیار کرو، مرتے دم تک اس پر قائم رہو، اس پر ڈٹ جاؤ اور جمے رہو، ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدمی اختیار کرو، وہاں سے ہٹو نہیں، ہلو نہیں، کیونکہ اگر ہٹ گئے تو پھر ایمان سے پھر گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، جو مرتد ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی نیک اعمال ہیں یا کچھ ایسے اقوال ہیں یا کچھ ایسے اعتقادات ہیں، عقیدے ہیں جن کو رکھنے کی وجہ سے یا جن کو دل میں جگہ دینے کی وجہ سے یا جن افعال کو کرنے کی وجہ سے یا جن الفاظ کو اور کلمات کو ادا کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ جنگ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری کے اندر جب منافقوں نے صحابہ کرام کو طعن و رسنی کا نشانہ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگائے اور کہا کہ یہ تو بڑے کھانے والے ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بڑا بڑا دکھاوا کرتے ہیں، بہت طرح کے طعنے دیے۔ تو ایک صحابی نے جا کر کے یہ باتیں سن لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کو بتلا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور ان کو جب معلوم ہوا تو وہ لوگ دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو ایسی ہی مجلس کو کے اندر جو ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں وہ ٹائم پاس کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ہنسا رہے تھے، اس لیے ایسے انداز میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کو تم نے مذاق بنا لیا ہے۔ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کو بھی ثابت کیا ہے اور کفر کو بھی ثابت کیا ہے، گویا کہ انسان ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا افعال کو ادا کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے صرف کلمہ کہا تھا، زبان سے چند کلمات ادا کیے تھے، مذاق اڑایا تھا، اور یہ بھی مذاق اڑانا، اسلامی شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، یہ بھی نواقض اسلام میں سے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا 5ویں نواقض کے تحت، کہ جو 5واں ناقض ہے، یعنی جو اسلام کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو بہت سارے امور ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان میں سے جو جامع چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، یا جو اہم چیزیں ہیں، وہ 10 چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، ہم نے اس سے پہلے دروس میں اس کی شرح سنی، شرک ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لینا یہ انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک، یعنی پارٹنر بنانا، ساجیدار قرار دینا۔ یہ شرک کا معنی ہے کہ پارٹنر بنا دینا، یعنی صرف اگر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کا انکار کر رہا ہے، غیر اللہ کی صرف عبادت کر رہا ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے بلکہ وہ تو کافر ہے۔
بلکہ وہ تو کافر ہے، وہ بتوں کا پجاری ہے۔ مشرک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پر کچھ نہ کچھ ایمان رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اس کا کچھ نہ کچھ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ کو مانتا ہو، اور پھر اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو، تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کی جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو اگر انسان غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، یعنی عبادت کے جو کام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، اور یہی چیز انسان ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے، بلکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر انسان بار بار دہراتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی اور مدد صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جانی ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ رب العالمین کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو وہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، مخلص ہو کر کے سچے دل سے صرف اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو یہ انسان کے لیے واجب ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اس کی عبادت میں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کو نہیں کہتے، یہ تو ہیں ہی، یہ تو بنیادی عبادتیں ہیں، یہ تو بیسک عبادتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا جس عمل سے اللہ رب العالمین یا جس قول سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے، تو وہ عبادت ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اگر انسان تجارت بھی کر رہا ہے لیکن اسلامی شریعتوں کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اور اس کے مطابق اگر انسان تجارت کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ جو ہے پالے گا اور ان کی جو ہے حفاظت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا صحیح طریقے سے، کہ ان کے پالنے کے لیے اور پوسنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اگر انسان تجارت کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی یہ عبادت کر رہا ہے، وہ بھی یہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو عبادت کا بڑا جامع مفہوم ہے، عبادت کا جو مفہوم ہے بڑا کشادہ ہے، وسیع ہے اسلام کے اندر۔ تو عبادت یعنی جتنی بھی عبادت کی جو قسمیں ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ خوف ہو، چاہے وہ امید ہو، چاہے وہ بھروسہ ہو، چاہے وہ توکل ہو، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا۔ اگر ان عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کے اندر بھی اگر انسان دوسرے کو شریک کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کا مرتکب ہے۔ دعا کرنا صرف اللہ رب العالمین سے ہے، مدد مانگنا اللہ رب العالمین سے ہے، فریاد مانگنا اللہ رب العالمین سے ہے۔ اگر یہ انسان دعا کسی دوسرے سے کر رہا ہے اور ایسی دعا کر رہا ہے جس دعا پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین قادر ہے، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو گویا کہ وہ شخص شرک کر رہا ہے، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ شخص اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے، وہ شخص ناقض اسلام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس نے نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کر لیا۔ اسی طریقے سے اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تک ہماری پکار جو ہے ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتی ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو سفارشی بناتا ہے، دوسروں کو وکیل بناتا ہے اور دوسروں کا واسطہ لیتا ہے، دوسروں کو وسیلہ مقرر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکار رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسے شخص کو سفارشی بنا رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سفارشی نہیں بنایا۔ تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر پکار کو سن سکتا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری کسی بات کو نہیں سنتا ہے؟ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ہی کافر ہو جائے گا، اس عقیدہ کے رکھنے کی وجہ سے ہی کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دی، قرآن کی ایک آیت کا بھی کہے کہ مثال کے طور پر قرآن کے اندر 10,000 آیتیں ہیں، ایک مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 9,999 آیتوں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن صرف ایک آیت کا انکار کر دیتا ہوں، تو کیا وہ مومن رہے گا؟ وہ ایک آیت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور اس ایک آیت کے ٹھکرانے کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔
یہ ہے نواقض اسلام۔ تو ایسی چیزوں کا جاننا ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ کیوں پوچھتے تھے؟ اس کی وجہ بھی انہیں حدیث کے اندر انہوں نے بیان فرمائی، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں اس کے اندر واقع نہ ہو جاؤں، وہ شر مجھے لاحق نہ ہو جائے، میں اس فتنے میں پڑ نہ جاؤں، کیونکہ اگر میں جانوں گا نہیں تو اس میں واقع ہو جاؤں گا، جب جانوں گا تو اس سے بچ سکوں گا، اس لیے وہ ان چیزوں کو پوچھا کرتے تھے۔ تو شرک کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس شرک سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، تاکہ ہم نواقض اسلام میں سے کسی نواقض کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، ایک کتاب چاہے، اس کے اندر انہوں نے 10 نواقض کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا ناقض جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ناقض ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو سفارشی اور وسیلہ مقرر کرنا، جن کو اللہ رب العالمین نے وسیلہ اور وہ سفارشی نہیں بنایا، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کسی کو بھی سفارشی نہیں بنایا، بلکہ شفاعت کا پورا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ سفارش کریں گے، انبیاء یا شہداء یا نیک صالح لوگ، وہ سفارش کریں گے، وہ سفارش بالکل ہوگی، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں کے اندر کلیئر کیا ہے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ اللہ کے یہاں شفاعت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے دے، پرمیشن دے دے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ لوگ بھی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں وہ سفارش کریں گے۔ اور آیت الکرسی تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مطلب کو بھی اگر ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم اور آپ سے بڑا جو ہے بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ آیت الکرسی جس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ہر رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تاکید پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ہر فرض نماز کے بعد اور ہر رات کو سوتے وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جس سے کو پڑھنے کی وجہ سے انسان شیطان سے، جادو سے، جن سے اور بری چیزوں سے، آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی جامع اور قرآن کی سب سے عظیم آیت، قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، چاہے وہ 10,000 آیتیں ہوں یا 6,000 سے اوپر جو بھی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سب سے افضل اور سب سے بیسٹ اگر کوئی آیت ہے، سب سے عظیم اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آیت الکرسی کو پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ پوری توحید ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی ہے، نیند آنا تو دور کی بات ہے بلکہ اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہلکی تھوڑی سی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے انسان کی آنکھ بند ہو جائے اور انسان لڑک جائے، اس کو کہتے ہیں اونگ۔ اللہ رب العالمین کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، سب اللہ رب العالمین کے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہاں پوری توحید ذکر کی اور توحید کے بارے میں کہا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے۔ اپنی ملکیت کو ذکر کیا، کہا اللہ کے ساتھ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، لیکن کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر۔ جیسے کسی کا کوئی گھر ہو، آپ اس کی اجازت کے بغیر، یا سرکاری کوئی آفس ہو، آپ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹری، آپ پرمیشن کے بغیر وہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر داخل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام تو چھوڑیے آپ کا کام ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو پنشمنٹ ملے، آپ کو سزا دی جائے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت کچھ سننا پڑ جائے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرمائے، من ذا الذی یشفع عنہ، کون ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، جرأت ہے، استطاعت ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں شفاعت کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کی پرمیشن کے ساتھ، مگر اس کی پرمیشن کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی پرمیشن کے بغیر کون ہے جو ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ کیونکہ مالک اللہ ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی ملکیت کو ذکر کیا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں، اکیلے اللہ رب العالمین مالک ہے۔ جب اللہ رب العالمین مالک ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے؟ اور یہاں پوری عام ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کے بارے میں چھوڑیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی، لیکن آج لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا جم غفیر ہے، تو سوچا کہ کچھ پرانی باتوں کو کچھ اعادہ کر لیا جائے اور کچھ نئی باتیں بھی اس کے اندر ایڈ کر لی جائیں۔ تو ان باتوں کو ایڈ کر لیں کہ حدیث شفاعت کبریٰ جو میدان محشر کے اندر سب سے بڑی شفاعت ہوگی، جو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب سے بڑی حدیث ہے، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر، تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ شفاعت کبریٰ کے میدان محشر کی سختیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے، تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ آخر میں سارے نبی اپنے بعد والے نبی کی طرف رہنمائی کریں گے لوگوں کی، اور اس طرح پہنچتے پہنچتے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اس شفاعت کا حقدار ہوں، یہ شفاعت صرف اور صرف میرے لیے ہے، اور یہ شفاعت وہی ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ کو ہر اذان کے بعد اس شفاعت کو مانگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ کے اندر جو مفہوم ہے، اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہی شفاعت کبریٰ ہے، یہی شفاعت عظمیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سارے انسانوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ رب العالمین سب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر بیان فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ۔ یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ اس کے علاوہ سورہ حقہ کے اندر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو سورہ حقہ کے اندر قیامت کا پورا منظر کھینچا گیا، پس منظر سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے پس منظر کھینچا۔ اس کے علاوہ سورہ نبا کے اندر شروع کے اندر اما یتساءلون عن النبأ العظیم قیامت کا ذکر، اور آخری آیتوں میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ جس دن فرشتے کھڑے ہوں گے، حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے لقب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے بیان فرمائے، کہیں روح فرمایا، کہیں روح الامین فرمایا، کہیں روح القدس فرمایا۔ یہ سارے القاب اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ لوگ بات نہیں کریں گے، فرشتے گفتگو نہیں کریں گے۔ لفظی ترجمہ ہے قرآن کے ان الفاظوں کا، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے وہ اس شخص کے جس کو رحمان اجازت دے دے۔ اللہ رب العالمین جس کو بات کرنے کی اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا۔ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیو، ایسا پس منظر ہوگا، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اس دن فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کو نہیں کھول سکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر سکے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ شفاعت میرا حق ہے، جس کو ہم اور آپ مانگتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، ہم اور آپ کو بتلایا، یعنی آپ کو معلوم تھا کہ یہ شفاعت میرا حق ہے اور مجھے اللہ رب العالمین دے گا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس جائیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے، ڈائریکٹ سفارش کرنے نہیں لگ جائیں گے، بلکہ عرش کے پاس پہنچ کر کے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، بہت ساری تعریف کریں گے، ایسے کلمات کے ذریعے سے جو کلمات اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو سکھائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین خود کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، ارفع راسک، اپنے سر کو، یعنی سجدے میں جو پڑا ہوا ہے سر، اس سر کو اٹھائیے، ارفع راسک، قل یسمع، بات کہیے سنی جائے گی، سل تعطا، سوال کیجیے دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین یہ 4 کلمات ادا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اپنے سر کو اٹھائیے، بات کو کہیے سنی جائے گی، مانگیے دیے جاؤ گے، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب جب اللہ رب العالمین کہیں گے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد بھی، بلکہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ نے اجازت دے دی، پرمیشن مل چکی ہے،
پھر بھی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگیں گے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین آپ کو حق دیا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر اختیار نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جس طرح نبی بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا، جس طرح سارے انسانوں میں سے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، یہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین عطا کیا، کسی انسان نے نہیں دیا ہے وہ مقام و مرتبہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، دنیا کے اندر جو افضل بنایا اور آخرت کے اندر جو سب سے افضل بنایا، یہ اللہ رب العالمین نے دیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا، ویسے ہی یہ شفاعت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہوگا، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، جس دن اللہ رب العالمین آئے گا، میدان محشر بپا ہوگا، اس دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ اور جہنم کو کیسے کھینچ کر کے لایا جائے گا، صرف اشارہ کروں گا کہ جس دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے۔ ایک فرشتہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، ایک فرشتہ پوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل انسان تھے اور کائنات میں سب سے بہادر انسان تھے، آپ جیسا بہادر ماں نے آج تک کوئی بچہ جنا نہیں ہے۔ یہ بہادر انسان جب پہلی بار جبریل امین کو دیکھتے، ایک ہی نظر میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑائیے، چادر اڑائیے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی۔ سورہ مدثر اور یہ سورہ مزمل کی جو آیتیں اترتی ہیں اسی وقت اترتی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جبریل امین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے وہ پورے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آخر میں آپ اوپر دیکھتے ہیں تو جبریل امین نظر آتے ہیں، ان کے 600 پر ہوتی ہیں اور سارے آسمان پر چھائے ہوتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں۔ ایک فرشتے کو دیکھ کر کے کائنات کا سب سے بہادر انسان ڈر جاتا ہے، اور ایک فرشتہ سارے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو بتائیے کہ جس جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگاموں کی ضرورت پڑے، حالانکہ اللہ رب العالمین کن کہہ دے تو جہنم آ جائے، صرف اللہ رب العالمین اشارہ کر دے تو جہنم آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو تفصیل بیان فرمائی، کیوں بیان فرمائی؟ اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے عبرت کا پہلو ہے کہ جہنم بہت خطرناک ہے، جہنم انتہائی بھیانک ہے، اور اس جہنم سے ہم اور آپ کو بچنا ضروری ہے، انتہائی بچنا ضروری ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر اپنا سامان تیار کرنا اور اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہرحال 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے، یہ جہنم کی خطرناکی اور اس کی بھیانک انجام کو بتا رہا ہے۔ اور یہ جہنم جو ہوگی، یہ پل صراط اس کے اوپر رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر، اور اس پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میدان محشر کو یاد کریں، کیونکہ اس دن صرف توحید والے، صرف مومنین جو خالص ایمان والے ہوں گے وہ نجات حاصل کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیشل شفاعت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے، وہ بھی کس کو ملے گی؟ اس شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ صحیح مسلم کی اس ایک آخری بات کو بیان کر کے اور اس کی تشریح میں ایک حدیث اور بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 199 کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوت شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دعا عطا کی کہ وہ دنیا کے اندر مانگ لے تو اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا کے اندر مانگ لیا، جو اللہ رب العالمین نے ان کو آفر دیا تھا، جو اسکیم دی تھی، جو اپرچونٹی اللہ رب العالمین نے ان کو پرووائڈ کی تھی، ان کو انہوں نے دنیا کے اندر استعمال کر لیا، یوز کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اللہ رب العالمین نے جو مجھے آفر دیا تھا، اس آفر کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے بیلنس کر کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کن کو ملے گی؟ اللہ کے من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی اور نہیں پوچھے گا، کیونکہ تم علم کے اتنے حریص ہو، تمہیں علم کا اتنا شوق ہے کہ تم ہمیشہ ہر سوال پوچھتے ہو اور علم کو حاصل کرنے کی ہمیشہ فکر کرتے ہو، تمہارے اندر علم کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، اس کو دیکھ کر کے مجھے یہی امید تھی کہ تم ہی یہ سوال سب سے پہلے پوچھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ
من مات من امتی لا یشرک بہ شیئا، یا دوسری روایت کے الفاظ میں وہی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او خالصا من نفسہ، کہ یہ اس شخص کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقراری ہوگا اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللہ، تو یہ یقیناً جو آپ کی شفاعت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کر کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللہ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لا یشرک باللہ شیئا، لا یشرک باللہ شیئا، یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جو اس حال میں مرا ہو، من مات، جس کی موت واقع ہوئی ہو، جو مرا ہو اس حال میں، من امتی، میری امت میں سے، لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جس کا یہ عقیدہ رہا ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، گویا کہ مشرک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن، جس دن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کو ضرورت ہوگی، جس دن انسان ماں باپ سے جدا ہو جائے گا، بیوی بچوں سے جدا ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، خاندان کام نہیں آئے گا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کئی آیتوں کے اندر، کئی صورتوں کے اندر بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ اس دن انسان چاہے گا کہ میں سب کو اپنے بدلے فدیے میں دے دوں اور میں خود چھوٹ جاؤں، انسان اپنے بچوں کو دے دے گا، وہ بچے کہ اگر معلوم پڑ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ کسی کے اندر آگ کے اندر اگر کود جائے انسان، تو انسان خود آگ کے اندر کود جائے گا اپنے بچے کو بچانے کے لیے، یہ نہیں سوچے گا کہ میں آگ کے اندر مر جاؤں گا یا جل جاؤں گا، انسان اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود آگ کے اندر کود جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ میرا بچہ آگ میں چلا جائے، میں فدیے میں دے دوں اور میں خود بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے، ایسی کنڈیشن ہوگی، ایسی سچویشن ہوگی، ایسے حالات ہوں گے، اس دور کے اندر انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اگر انسان شرک کرے گا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس شفاعت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت کے اندر خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 199 کتاب الایمان کی حدیث ہے، اگر کسی کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ خود کلیئر کر سکتا ہے اور خود سوچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ مشرک کا یہ انجام ہے کہ شرک، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ شرک ہے، اور یہ پچھلے دو تین دروس میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ دعا کرنا عبادت، خود اللہ نے قرآن میں دعا کو عبادت سے تعبیر کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے، آپ پچھلے دروس سن سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ اگر انسان کسی سے مانگ رہا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت، اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے مورتی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نیک انسان ہی کیوں نہ ہو، انسان اگر انسان اس کو پکارتا ہے، دنیا میں انسان جس کو پکار سکتا ہے اس کی شرائط ہیں کہ انسان وہ زندہ ہو، وہ انسان زندہ ہو اور وہ حاضر ہو، سامنے موجود ہو، یا انسان کا اس تک آج کے دور میں وسائل تواصل ہیں، فون وغیرہ، اس کے ذریعے سے انسان پہنچ سکتا ہو، اور جو چیز انسان مانگ رہا ہے جس شخص سے، وہ اس پر قادر ہو۔ تو تین شرطیں ہیں کہ وہ شخص زندہ ہو، وہ شخص حاضر ہو، اور جو چیز آپ دعا کرنے کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں، جو چیز اس سے مانگ رہے ہیں، وہ اس پر قادر ہو، تب یہ صورت میں کسی انسان سے، وہ بھی زندہ انسان سے جائز ہو سکتی ہے۔ اگر انسان مر گیا ہے تو یہ مانگنا شرک ہو جائے گا، اگر انسان زندہ ہے لیکن غیر حاضر ہے اور آپ تک اس کی بات پہنچ نہیں سکتی ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اگر زندہ ہے اور حاضر بھی ہے لیکن وہ عاجز ہے، اپاہج ہے، پھر بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کر دو، اس سے ڈر کر کے یا اس سے خوف کھا کر کے یا کسی اور چیز کو وسیلہ بنا کر کے آپ کر رہے ہیں، تو گویا کہ تب بھی آپ شرک کر رہے ہیں۔ تینوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے کہ وہ شخص زندہ ہو، حاضر ہو اور اس چیز پر قادر ہو۔ اگر تینوں میں سے ایک شرط بھی اگر قادر نہیں ہے، زندہ ہے اور حاضر ہے، قادر نہیں اگر مان لو، تو بھی شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک بڑا خطرناک ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کہا جنت حرام ہے اس کے اوپر، جنت حرام ہے تو کہاں جائے گا؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار۔ اور اس لفظ کے اندر، سورہ مائدہ کے اس لفظ کے اندر بھی بڑا اہم پہلو ہے اور اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار،
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. دو لفظ استعمال کیا اللہ نے, ظالم اور انصار. اور انصار کا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مددگار, ناصر کی جمع ہے. مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے ان کا لقب انصار پڑا. کیوں پڑا؟ کیونکہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اس لیے ان کا لقب انصار پڑ گیا. آج بھی وہ انصار ہیں اور اسی کی طرف نسبت کر کے انصاری کہا جاتا ہے. تو انصار کا مطلب مددگار, انصار کا مطلب سپورٹر, ہیلپر یعنی مددگار. ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا, اور اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے. مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گویا کہ اللہ نے ظالموں کے لیے وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا, کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. یعنی ان کے اوپر جنت حرام, وہ جہنم میں جائیں گے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جنت اللہ نے حرام قرار دے دی اور جہنم میں جائیں گے تو کوئی ان کو بچا لے جائے گا, کوئی ان کی سفارش کر لے جائے گا. اللہ نے اس ڈاؤٹ کو بھی کلیئر کر دیا, کہا وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, ان کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی, کیونکہ ظلم کو اللہ رب العالمین, شرک کو اللہ رب العالمین کبھی برداشت نہیں کرے گا اور اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے سیم ٹو سیم الفاظ دو جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقل کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. آج ہم اور آپ, وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج ہم اور آپ اگر کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص شرابی ہے, کوئی شخص اس کو اپنی بیٹی دے گا, اس سے کاروبار کرے گا, کوئی شخص اس سے رشتہ کرے گا, اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر معلوم پڑ جائے کہ یہ شخص ہتھیارہ ہے, مرڈر کرتا ہے, کسی کا بھی خون بہا دیتا ہے, یا جوا کھیلتا ہے, یا برائیوں میں لگا رہتا ہے, جھوٹا انسان ہے, کوئی شخص اس سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جبکہ یہ سارے گناہ شرک کے مقابلے, یہ گناہ تو بڑے ہیں, بہت بڑے گناہ ہیں, خطرناک گناہ ہیں, ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں, اور ان کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا. لیکن یہ سارے گناہ اتنے خطرناک ہونے کے باوجود بھی شرک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, شرک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ شرک کی دو کیٹیگریاں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. اصغر یعنی چھوٹا شرک, یہ چھوٹا شرک بھی ان تمام گناہوں سے بڑا ہے. شرک اکبر کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, شرک اکبر کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, شرک اصغر جو ہے, چھوٹا شرک ہے, یہ سارے ان تمام گناہوں سے بڑا ہے. اب سوچ لیجئے کہ اگر انسان شرابی سے ایسا نہیں کر سکتا ہے تو مشرک کا کتنا برا انجام ہوگا. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر بغیر توبہ کے انسان اگر مر گیا اس پر, اور دوسرے گناہوں کے ساتھ اگر مر گیا تو اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا. اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا, پہلے ہی مرحلے میں معاف کر کے ڈائریکٹ جنت دے دے گا اگر اللہ چاہے گا تو. اور اگر اللہ چاہے گا کہ نہیں اس کو اس گناہ کی سزا ملنی چاہیے تو اس کی سزا دے گا جہنم کے اندر, لیکن وہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. مشرک جہنم میں جانا کنفرم ہے, اس کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے جہنم کے اندر, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. والعیاذ باللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے, اور شرک کے وسیلوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمیں جب تک قائم اور دائم رکھے تو ایمان پر, اسلام پر, اعمال صالحہ پر قائم اور دائم رکھے. ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایمان پر, اعمال صالحہ پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.